ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. کرن صاحب، شاہین کی پرواز میں آپ تشریف لائے تو میں یہ چاہتا ہوں میرے جتنے بھی معزز گیسٹ ہیں، ہم نے عید کے بعد یہ پہلا پروگرام شاہین کی پرواز اسٹارٹ لیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بکے پیش کرنا چاہتا ہوں چینل 5 کی طرف سے اور شاہین کی پرواز کی طرف سے. آپ بیٹھے ہیں، مائک لگا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. عامر صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بلکہ آ رہے ہیں کیمرے میں، عامر بھائی آ رہے ہیں نا بھائی؟ یہ بہت شکریہ. یہ آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی اس کی خوشبو جو ہے وہ شاہین کی پروازوں کی طرح آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. عامر بھائی، آپ سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. ابھی آپ عید پہ تشریف لائے تھے حیدرآباد اور شاہین ہاؤس پہ بھی تشریف لائے. آپ سے ملاقات بھی ہوئی اور میرے فادر جناب اظہر علی شاہین صاحب کے مزار پہ بھی آپ تشریف لے کے گئے، اپنے فاتحہ کی وہاں. ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دوسری، جب آپ قبرستان میں گئے تو قبرستان کا حال ایسا تھا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتفاق سے ہمیشہ وہاں سیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی ہوتی ہے، وہیں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جیتتی ہے. اس دفعہ جو ہے وہ گمنام انسان کی سیٹ ہے وہاں کی. نہ پیپلز پارٹی نے نکالی، نہ ایم کیو ایم پاکستان نے نکالی. وہاں سے پی ٹی آئی کی سیٹ ہے اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہیں، میں نے بڑی کوشش کی اپنے لاسٹ پروگراموں میں بھی کہ میں کسی کا نام کوٹ نہ کروں، نام نہ لوں، لیکن جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہاں زندہ تو پریشان ہیں اور قبروں کا حال ایسا ہے کہ قبریں جو ہیں وہ سیوریج کے گندے پانی سے پوری ڈوبی ہوئی ہیں. میں ابھی وہ ویڈیو لگاؤں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا. تو وہاں آج میں مجبور ہوں، ریان راجپوت صاحب، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کا نام نہ لوں، لیکن جب لوگوں کی اتنی زیادہ کمپلین ہیں اور اتنے زیادہ مسائل ہیں، ہمیں زندہوں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ اپنے پیارے کو جب انتقال ہو جاتا ہے قبر پرچیز کرتے ہیں. قبر پرچیز کرنے کے بعد وہ تدفین کے لیے جاتے ہیں تو کہاں سے جائیں؟ ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ان کے پاس جہاز نہیں ہے، ان کے لیے صاف ستھرا قبرستان نہیں ہے. یہ آپ کی یا حیدرآباد کے جو میئر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قبرستان کو اس قابل کم سے کم کر دیں کہ وہاں کے لوگ جب اپنے پیارے کی میت قبرستان میں لے کے جائیں تو انہیں راستہ مل سکے. وہاں کے چلے روڈ ٹوٹے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گندا پانی تو نہ ہو، ورنہ روڈوں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سے اگر گندا پانی نہیں بھی ہے تو بھی اس روڈ سے گزرنا مشکل ہے. گاڑیوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تو آپ لطیف آباد آ چکے ہیں کہ وہاں سے گاڑیاں گزرنا بھی مشکل ہے. تو میں آپ کو وہ پیکج دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا. ریان راجپوت صاحب پلیز آپ بھی دیکھیے گا، آپ اس پی ایس 63 کے ایم پی ہیں، کچھ تو کیجئے ہمارے لیے. جی ذرا میں اپنی ٹیم سے کہوں گا چلائیے گا وہ پیکج. السلام علیکم. بسم اللہ سٹی 10 نمبر میں واقع قبرستان کا یہ حال ملاحظہ فرمائیے، جہاں تحد نظر آپ کو گٹر کا پانی ہی پانی نظر آئے گا، اور گٹر کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کس رنگ کا ہے. اس پر موجود کائی بتا رہی ہے کہ اس کو ایک عرصہ ہو گیا پانی بھرے ہوئے. یہ آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہاں پر گٹر کا پانی قبرستان کی طرف جا رہا ہے اور قبرستان کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے. ہماری انتظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ مہربانی فرمائیں، زندہ لوگوں کا نہیں مردہ لوگوں کا خیال ضرور کر لیں. بہت شکریہ. عامر بھائی دیکھ رہے ہیں پانی کا کلر، آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کلر ہو رہا ہے؟ یہ ایک دو دن کا پانی تو رکا ہوا نہیں ہے، اور آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. دیکھیں میں اپنا ایک منٹ آپ سے لوں گا کہ دیکھیں آپ نے جنگ کی بات کی تھی انڈیا کی. جی جی. تو یہ جو جنگ تھی 4 دن سے چل رہی تھی، مگر پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا اور ہمارے سیولینز پہ حملہ ہو رہا تھا. جب انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، اور دیکھیں جنگ جو تھی ٹیکنالوجی تھی، انڈیا کے پاس دنیا کی ٹیکنالوجی تھی، اس میں روس کی بھی ٹیکنالوجی تھی،
ان کے بعد اسرائیل کی بھی ٹیکنالوجی تھی, اسرائیل نے ان کو 100% سپورٹ کیا ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں. ان کے بعد رشین اسلحہ بھی تھا, امریکن بھی تھا, فرانس کے طیارے تھے. تو ہماری جو لڑائی تھی پوری دنیا کی ٹیکنالوجی سے تھی. تو ہم نے پوری دنیا کو ہرایا ہے ٹیکنالوجی کے اندر, اور جنگ کے اندر ہم نے صرف 4 گھنٹے جواب دیا ہے. تو ہماری جو جنگ تھی وہ ہم نے 4 گھنٹے میں جواب دیا, اور انڈیا نے 3 دن ہمارے سویلینس پہ حملے کیے, ہمارے شہروں میں بے گناہ شہریوں کے اوپر حملے کیے انہوں نے. تو ہم نے تو 4 گھنٹے میں جواب دیا. اگر یہ 4 دن ہم جواب دے تو شاید انڈیا صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا, کیونکہ انڈیا کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. ہم تو دنیا کی ٹیکنالوجی سے جنگ لڑ رہے تھے. اب جس طرح آپ نے قبرستان کی بات کی, یہ دیکھیں یہ جو قبرستان کا واقعہ ہے نا, حیدرآباد میں خود گیا تھا, اور حیدرآباد شہر کی تو یہ حالت ہو گئی ہے, ہم جاتے تو اپنی گاڑی میں, اس کے بعد گاڑی گھر میں لاک کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم بائکس پہ یا سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں روڈ کوئی بھی لطیف آباد میں اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی وہاں پہ ڈرائیو کر سکیں. ایم این اے تو ایم کیو ایم دیکھیں پاکستان سے ایم این اے بھی ایم کیو ایم پاکستان سے, ہمارے 3 ایم پی ایز ہیں, اور ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کم از کم کام نہیں ہو رہا, حلقوں میں جائیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں, ہم گراؤنڈ پہ جا کے کھڑے ہوں, انتظامیہ کو للکاریں. آپ نے قبرستان کی بات کی, یہی سیم قبرستان میرے حلقے میں پی آئی بی سینٹرل جیل کے ساتھ ایک نالا بہ رہا ہے, وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا قبرستان عامر ہے. بھائی میں یہیں روکوں گا آپ کو, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فراز بھائی؟ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب, اب اس مہنگائی کے دور میں جیب میں پیسے بھی ختم ہو گئے حیدرآباد سے کراچی آتے آتے. ماشاء اللہ بھائی, میری طرف سے تمام سامعین اور حاضرین اور آپ کے ساتھ جو شرکائے محفل ہیں ان کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر معراج نظامی صاحب حیدرآباد کے مشہور ڈائبٹالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیں نا دل کی بات, شاہین کی پرواز سے اپنے مسائل ڈسکس کریں, یا ہمارے پاس عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ آواز اٹھائیں اپنے علاقے کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈریے. جی دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ مسائل اور وسائل سارے ساتھ چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وسائل محدود ہو جائیں گے چند افراد کے ہاتھوں میں, اور مسائل جو ہے وہ پھیل جائیں گے, تو پھر مسئلے حل نہیں ہوتے. اب مجبوری یہ ہے کہ یہ بیچارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں, ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کوئی بھی. پچھلے تقریباً کئی دہائیوں سے جو ہے ڈیموکریسی چل رہی ہے, لیکن اس کے جو ثمرات آنے چاہیے وہ عوام تک نہیں آ پا رہے ہیں. وہ کہ تمام حضرات اپنے طور پر اپنی صحیح کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, ناظرین بھی کوشش کر رہے ہیں, میں نے ایم پی ایس بھی کر رہے ہیں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا کئی چیزیں بٹی ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ کے اپنے اختیارات ہیں, ڈی سی کے اپنے ہیں, سیکرٹریز اور وزیر کے اپنے ہیں. تو یہاں پر پتہ نہیں لگتا کہ کون کس کی جو ہے کمیونٹی میں آتا ہے اور کون کس کے پاس کتنا پاور ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بنیادی طور پر پاور کو گراس روٹ تک شیئر کیا جائے, اور وسائل اور مسائل دونوں جو ہے نا گراس روٹ تک آنے چاہیے, تاکہ پھر وہ جو بندہ بھی اس علاقے کا ذمہ وار ہوگا تو وہ کم از کم اپنے کام صحیح انداز سے کر سکے گا, اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا, اور ہمارے یہاں ایک سسٹم وجود میں آئے گا, ادارے وجود میں آئیں گے اچھے. تو بڑی مجبوری ہے. باقی تو دیکھیں روڈوں کا برا حال ہے حیدرآباد. تو آپ اپنے میئر جناب کاشف شورو صاحب سے کوئی اپیل, کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں حیدرآباد کے حوالے سے؟ کاشف صاحب نے جی ماشاءاللہ اس دفعہ عید پر ہم نے دیکھا ہے کہ کاشف صاحب نے بہت کام کیا ہے. آلائشیں وغیرہ اور تمام تر گندگی کو بہت تیزی سے اور بر وقت انہوں نے صاف کیا ہے, اور شہر میں اس طرح کی کوئی بھی جو کہنا چاہیے کہ اینڈیمک ہوتی ہے کنڈیشن, اور لوگوں کو بعد میں پھر جو ہے دست, الٹیاں, موشن, مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, اس سے خدا کا کرم ہے کافی حد تک بہت. تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن اب ان سے عرض یہ ہے کہ اب تقریباً 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں بلدیات کے نظام کو. اب یہ کوشش کریں کہ جو حیدرآباد کے شہر کے بڑے بڑے روڈیں کم از کم وہ بنا دیں. کچھ علاقے ہیں اچھے, جیسے قاسم آباد کے علاقے ہیں, جیسے لطیف آباد کے بہت اچھے علاقے ہیں, اسی طرح سے کوسار کا بہت علاقہ ہے جو بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے. وہاں پانی کی بھی بڑی شکایت ہے, پانی آتا نہیں ہے کوسار میں. اسی طرح سے وہاں کے روڈ جو کم از کم 50 سال پہلے بنے تھے آج تک کوئی وہاں روڈ کا نہیں آپ بنا. کے ایم پی اے کون ہے؟ کوسار کے ایم پی اے کون ہے؟ نا نام لینا, کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. کوسار کے ایم پی اے جو ہیں غالباً کیونکہ وہ 2 حصوں میں ہیں, نچلے حصے کی طرف اور تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ اب میں کہنا چاہیے انجینئر قائم خانی صاحب ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ صابر بھائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صابر بھائی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اسی طریقے سے جبار بھائی بھی ہیں ادھر ہی. تو یہ 2 لوگ حضرات ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر اب ہوتا یہ ہے نا کہ
کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اور فنڈ کی جہاں تک بات ہے, لازمی بات یہ ہے بیچارے کیا کریں گے جب تک فنڈ نہیں ملے گا. اب فنڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر لوکل بیسس پہ گورنمنٹ ہو تو فنڈ کا بہتر استعمال ہوگا, کیونکہ لوکل گورنمنٹ جو ہوگی یا اپنے علاقے کی ایک ڈسٹرکٹ لیول کی یا تحصیل لیول کی گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ خود جنریٹ کرے بہت گی. شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے نیکسٹ جو ہے پروگرام میں بات ہوگی. جی عامر بھائی, جو ابھی بجٹ پیش ہوا, ایم کیو ایم نے بڑا احتجاج کیا, ایم کیو ایم پاکستان نے. یہ غریب مکاؤ بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا, یعنی غریب کو ختم ہی کر دیں. دیکھیں بجٹ کبھی بھی غریب کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. یہ جو بجٹ اب بن رہے ہیں کوئی 15-20 سالوں سے بنتے ہیں صرف امیروں کے لیے ہیں کہ کیا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس بجٹ میں. یہ تو آپ بھول جائیں گے غریب کے لیے کبھی بجٹ بنتا ہے یا بنے گا. یہ بجٹ بنائے صرف انڈسٹریل کے لیے جاتے ہیں, امیروں کے لیے, جاگیردار وڈیروں کے لیے بجٹ بنتے ہیں. غریب کا بجٹ سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. دیکھیں غریب کا تو یہ سسٹم ہوتا ہے نا کہ غریب کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے. اتنا پیسہ نکالو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں پڑھا سکے, صرف اس کے بعد 2 وقت کی روٹی چھوڑ دو, 1 وقت کا کھانا بھی وہ کہیں سے مانگ کے کھائے. تو بجٹ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو بجٹ ہمیشہ امیروں کے لیے بنتا ہے کہ ان کو امیر کیسے ہونا ہے, اور غریب کی جیب سے تو پیسہ کھینچنا ہے. تو بجٹ کا نام کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ قبرستان کی بات رہ گئی, ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, جو گراس روٹ لیول تو آیا ہوا ہے نا, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس ہر مہینے پیسہ آ رہا ہے. آپ کا جو قبرستان والا مین سیوریج کا پائپ ہے شاید 20 لاکھ کا بھی کام نہیں ہو. اب اس کے اوپر جو پانی کھڑا ہوا لامالا نیچے قبروں میں جا رہا ہو, کیونکہ زمین سے ٹریول ہو رہا ہے پانی, تو 20 لاکھ کا بھی کام نہیں ہوگا. جس چیئرمین یو سی چیئرمین کے پاس 12 لاکھ روپے مہینہ آتے ہیں, اور ٹاؤن چیئرمین کے پاس 7 کروڑ روپے آتے ہیں مہینے کے, 7 کروڑ. تو کیا وہ 20 لاکھ کا پائپ بھی نہیں ڈلوا سکتے سیوریج کا. پھر آپ ایم این اے ایم پی ایس کی بات چلیں ہیں, تو ایم این اے ایم پی ایس کی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم این ایس کو فنڈ جو مل رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ وہ فنڈ ٹرانسفر ہونے نہیں دے رہی. سی ایم صاحب نے کہہ دیا جب تک میں ہوں تو میں ایم این ایس کو کام کرنے نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس پیسے لاؤ, میں اپنی مرضی سے کام کراؤں گا, وہ کام ہو نہیں ہو. ایم پی ایس کو فنڈ نہیں ملنے چاہیے, ہم اس کے بھی خلاف ہیں. فنڈ ملنے چاہیے اداروں کو, لوکل گورنمنٹ کے سیکٹریز کو فنڈ ملے. ایم پی اے بتائے کہ فلانی روڈ خراب ہے, جا کے بناؤ, فلانی جگہ سیوریج کا ایشو ہے, بناؤ. بڑی مشکل سے میں نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاس لایا تھا, وہ ریجیکٹ ہوئی کہ قبرستانوں کی زمینیں رکھو. جو قبرستانوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جو کے ڈی اے نے 1965 کے اندر قبرستان ڈکلیئر کیے تھے, وہ زمینوں سے قبضے چھڑواؤ, ان قبرستانوں کو واپس مینٹین کرو. تو اس سال لوکل گورنمنٹ نے 400 ملین کی اے ڈی پی میں اسکیم رکھی ہے گریوی یارڈ کے لیے کہ ان کی مینٹیننس اور ری ہیبلیٹیشن ہوگی. دوسری بات دیکھیں بجٹ کے اندر کوئی بھی غریب کا کام نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے 600 سے 700 ارب روپے رکھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. ہر سال 600 سے 700 ارب روپے آپ بانٹ رہے ہیں, 5,000 10,000 دیتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا نکلا. یہی پیسے بنگلہ دیش نے رکھے تھے 1983 میں, انہوں نے خواتین کو کاٹیج فیکٹری بنا کے دی, تو آج وہ 18 ارب ڈالر جو ہے ہر سال آپ کو کما کے دیتی ہیں. تو آپ بتائیں, بزنس مین بھی کہہ رہے ہیں 600 ارب میں 600 فیکٹریاں لگ سکتی ہیں, 1 ارب کی بھی کوئی فیکٹری لگائیں, اس سے کتنا روزگار ملے گا, وہ لوگ کتنے امپاور ہوں گے. آپ ان کو بھیک منگا بنا دیا ہے. ہم اس پروگرام کو برا نہیں کہتے, مگر اس پروگرام کو اس میں تبدیل کریں جس سے ملک کی معیشت میں اضافہ ہو. اب 700 ارب روپے سالانہ بانٹ رہے ہیں, تو اس سے کیا ملک کی اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہو آپ. اب دیکھیں نا, ان کو تو لگا دیا آپ نے کہ آپ کو 5,000 10,000 مہینہ ملیں گے. وہ کیا ہے, وہ سیاسی رشوت ہے, تاکہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا, لوکل گورنمنٹ باڈیز ہوں یا جنرل الیکشن ہو, تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے. یہ ٹوٹل جو بجٹ ہو گیا وہ سیاسی بجٹ ہو گیا. آپ سندھ گورنمنٹ کا بجٹ اٹھا لیں, صرف امیروں کے لیے رکھا ہے. جتنے بھی پروجیکٹ لائے جاتے ہیں وہ امیروں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, وہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی آپ 25 ارب کا پروجیکٹ رکھ لیں. اچھا عامر بھائی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بتائیے کہ مجھ سے خفا سورج بھی ہے, اب سورج کو کیا جواب دوں. ایک غریب نے پیسے جمع کر کے اپنے سولر کا انتظام کیا کہ سولر لگا کے ہم ایک اپنا پلیٹیں لگا کے ایک پنکھا چلا لیں گے, ایک لائٹ جلا لیں گے. سورج نے کہا کہ چلو مدد میں کر دوں گا. پاکستان کی پارٹیاں نہیں کریں گی, سیاسی پارٹیاں نہیں کریں گی, سورج کہتا ہے مدد میں کر دوں گا. اب وہ سولر پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا, تو مجھے بتائیے غریب جائے تو کہاں جائے. سر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ غریب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے. بجٹ بنا امیروں کے لیے. اب کسی انڈسٹری نے کہا کہ بھائی ٹیکس نکالو ان سے, کہ میں نے اتنا سولر اکٹھا کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ بزنس سے پہلے گیمز ہوتی ہیں کہ اب اس نے ہو سکتا ہے کہ 1 ارب ڈالر کا اس نے یا 50 کروڑ یا 1 ارب ڈالر کا اس نے سولر بک کر لیا ہو کہ جی ڈیوٹی ڈال دیں. اب اس کے بعد یہاں پہ ویئر ہاؤس میں موجود ہوگا,
माल। सर भी बेटे इसी तरह से होता है, उन्होंने माल बुक किया हुआ होगा, उनका माल शिप हुआ होगा, अब उसकी शिपमेंट यहीं पड़ी होगी, अब वो जो देगा तो उस पर 18% आपसे चार्ज करेगा, आपसे गरीब आदमी से चार्ज करेगा, मगर गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं होगा, वो उनकी जेबों में जाएगा। असल मसला हमारे फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर एक बात ये कह रहे थे कि हमने जो ये टैक्स बढ़ाए हैं, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकल करना चाहते हैं, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये सोलर और सस्ता होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये बात उनकी दुरुस्त है? बिल्कुल गलत बात है। देखें पहले तो आपके बताएंगे किसी ने को आपने खैरपुर इकोनॉमिक जोन बनाया बंद पड़ा हुआ है, आपने ढाबे जी इकोनॉमिक जोन बनाया बंद पड़ा हुआ है, आपके कौन से इकोनॉमिक जोन चल रहे हैं? तो पहले तो आप मशीनरी तो लेके आए, कोई आप जगह तो डिसाइड करें। ये तो देखें ये आपको अब मैं ज़्यादा बात करूँगा वो बातें बाहर आ जाएंगी। बजट बनता है अमीरों से पूछ के कि भाई ये मैंने सामान लेके आया हूँ, मेरे पास ये सामान के ज़खायर मौजूद हैं, तो इसको आप इस पर अब देखें। वो जो मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ, आप जो टपाल चाय लेते हैं, आप कौन सी चाय यूज़ करते हैं? सर मैं तो टपाल ही यूज करता हूँ, इससे पहले तो कोई। चले अब टपाल आपने मेरे मुंह से नाम निकलवा दिया, चले आप कोई भी हाइड उसकी क्रिएट कर दी आपने। नहीं, चले आप मैं टपाल छोड़े लिप्टन कोई भी चाय की पत्ती ले लें, लिप्टन आप देखें वो चाय के ऊपर टैक्स कौन भर रहा है? चीनी के ऊपर टैक्स गरीब आदमी भर रहा है। आप 10 रुपए वाला भी पैकेट लेते हैं ना, उस पर ड्यूटी होती है। अगर तिब्बत का साबुन लेंगे 20 रुपए वाला छोटा सा, तो उस पर भी ड्यूटी, या लाइफ बॉय कोई भी ले लें तो उस पर ड्यूटी या टैक्स गरीब आदमी भर रहा है। क्या कभी उस फैक्ट्री की ऑडिट हुई है कि वो पैसा पाकिस्तान के सर मैं खजाने तो में वो जमा हो रहा है? साबुन यूज करता हूँ जिसपे कोई नाम ही नहीं होता। ठीक है, उस पर भी टैक्स आप भरते हो, मगर क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर जो है कोई टैक्स जो वो हमसे ले रहे हैं गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है? हमारा मसला है कि हमारे पास टैक्स के रिफॉर्म्स नहीं है। हमारा टैक्स हमसे लिया जाता है, गरीब आदमी से टैक्स लिया जा रहा है, खजाने में जमा नहीं हो रहा। अब सोलर की भी किसी की फरमाइश होगी कि ड्यूटी लगाने, उनके पास माल स्टॉक होगा, तो अब वो चक्कर ये ना कि बिजली तो काफी नहीं है जी, बिजली तो बहुत नहीं हो गई हमारे पास नहीं जमा। बिजली देखिए, आज देखिए आप जो लोग ई मीटरिंग कर रहे थे, जो के इलेक्ट्रिक की सीईओ ने खुद कहा कि 300 अपना मेगावाट के सोलर से हमें मिल रहे हैं, 300 मेगावाट सोलर दे रहा है, उसके बाद आप यूनिट उनका कम कर देते हो। तो ये तो वही बात है ना कि गरीब का खून कैसे निचोड़ना है और अमीर को अमीर बनाना है। तो ये बजट कभी भी गरीब के लिए नहीं बनता। तो असेंबली में जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के बजट हो सूबों के, वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाए जाते हैं। आप मुझे बताएं, मुल्क गरीब हो रहा है, मुल्क कर्जे ले रहा है, कोई एक फैक्ट्री ओनर बता दें किसी की फैक्ट्री जो है बैंक करप्ट हुई हो, वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगा रहा है, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री लगा रहा है, तो उनके पास ऐसा क्या जादू है? मेरे मुल्क को और मेरे सूबे को गरीब करते चले जा रहे हो, आप अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ाते चले जा रहे हो। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? हमारे सूबे और मुल्क को क्यों नहीं बताता कोई, कि कोई बिजनेसमैन आए बताए कि यार आप भी ये करें कि मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा, मेरा सूबा। ये बिजनेसमैन जागीरदार वडीरों ने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया है। आज देखिए मेरा मुल्क किस हाल में है। क्या किसी फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री ख़त्म हुई है? क्या वो बैंक करप्ट हुए हैं? आज आप सोचें, जो बंदा 30 साल पहले चले आए, 40 साल पहले जाएँ, हमने कोटरी में भी देखा है कि वो जॉबें करते थे, आज वो 6-6 फैक्ट्रियाँ बना के बैठे हुए। तो यही हाल है कि उन्होंने मुल्क को खाया, इन्होंने टैक्स में चोरियाँ की। टैक्स कोई फैक्ट्री ओनर नहीं भर रहे, मैक्सिमम चोरी टैक्स में है। अगर ये टैक्स के ऊपर रिफॉर्म हो जाए, FBR ईमानदारी से रिफॉर्म कर ले, तो शायद हम अपने मुल्क का कर्जा 1 से 2 साल में अपना कर्जा उतार दें। कर्जा उतारने। नाजरीन आप मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी। आज आपको पता है कि फादर्स डे भी है, और मेरी लैला तो मेरे वालिद ही थे जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझसे बेहतर उनको अच्छी जगह पे रखा हुआ है, और जन्नतुल फिरदौस में मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन साहब को आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन जिनके वालिद हयात हैं, जो बाप स्ट्रगल करता है और पता भी नहीं चलने देता बच्चों को कि कितनी मेहनत के साथ, मजदूरी के साथ, या मुख्तलिफ़ फील्ड में जो काम करने वाले पेरेंट्स हैं, वो कितनी मेहनत मुशक्क़त के साथ पैसे कमा के ला के और घर में देते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा के ला के देते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब ये चाहूँगा कि यकीनन आपके वालिद भी आपके साथ आए हैं और वेट भी कर रहे हैं कि माशाल्लाह आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो आप अपने वालिद को कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से इस कैमरे में देख के।
اچھا، آج فادرس ڈے پہ فرسٹ ٹائم موقع ملا ہے بات کرنے کی، کیونکہ مدرس ڈے پہ تو بہت بات ہو جاتی ہے، کانٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن فادرس ڈے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے یہ کیا، میری ماں نے اتنا سیکریفائس کیا، لیکن میں یہ کہوں گی آج جو بھی میں ہوں یا میں آگے جو بھی سوچتی ہوں یا جو میں کرنا چاہتی ہوں اس میں سب کچھ میرے فادر کا مجھے سپورٹ ہے. چاہے بچپن سے لے کے آج تک جو بھی چیز کرنے کا سوچا، جو چیز دیکھی، کچھ ٹائم ایسے بھی آئے جب ہمارے پاس کار اویلیبل نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے ٹریول کر کے اتنی دور لے کے جاتے تھے کہ اس کا انٹرویو ہے، اس کو کلیئر کروایا جائے، چاہے وہ میری پروفیشنل لائف تھی، میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، یا میری این جی او سے ریلیٹڈ بھی تھا. بہت دفعہ ہوتا ہے جب بندہ یہی بجٹ کو لے کے بھی بڑا ہارش ہو جاتا ہے کہ یار نہیں ہوگا، یہ سوشل ورک نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی منع ہو جاتا ہے. بعد میں جو پیچھے سے وہ فادر ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم نے، یہ کر لو گی، کیونکہ ماں تو ہر کسی کی کر رہی ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فادر کو کریڈٹ دیتے ہیں. تو میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے جب ریلیٹیو سے یا دوسرے لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار اس کے ساتھ تو اس کا باپ ہے نا، یہ کر لے گی، تو یہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کے نام سے جانا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ ان کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یار یہ پرویز کی بیٹی ہے نا، یہ تو کر ہی لے گی. تو مطلب ایک سر نیم کے ساتھ ساتھ جب آپ کے باپ کا اتنا بڑا سپورٹ آ جاتا ہے کہ وہ کہے گی یار یہ کر لے گی، تو آپ کے اندر خود ہی ایک موٹیویشن آ جاتی ہے کہ یہ کر نہیں پا رہے ہوتے لیکن اب یہ کرنا ہے، کیونکہ اب اس میں پیچھے فادر کا بیک اپ ہے، بیک سپورٹ ہے. تو یہ کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر فادر کو اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جن کمیونٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ وہاں پر بھی فادرز کا سپورٹ جب بیٹیوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو مجھ جیسی اور بھی اگر 10-12 لڑکیاں اگر ہمارے سامنے فیلڈ میں آ جائیں، تو جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اور گرو کرے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرنٹ فیس پر آ کے کام کریں یا کیمرہ کے سامنے آ کے کام کریں. بیہائنڈ دی کیمرہ بھی گھر میں بھی لڑکیوں کو سپورٹ اگر صرف فادر کا ہی ملنا شروع ہو جائے تو ان لڑکیاں گرو کر سکتی ہیں. لڑکیاں گرو کر سکتے ہیں. جی کنر صاحب، یقیناً آپ کے بھی فادر آپ کے آئیڈیل ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ چند سیکنڈ میں جلدی سے کوئی بتائیے. شک نہیں. پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کے فادر اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دو. اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے فادرز پیرنٹس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت میں دے. ہمارے کوآرڈینیٹر بھی ہیں بلال، ان کے بھی والد کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، انا تو ان للہ کے و لیے انا بھی ہم مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ. آمین. تو پیرنٹس جو ہیں، جس طرح ڈاکٹر عروجہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی پیرنٹس آپ کے بہترین نعم و بدل ہوتے ہیں. دے آر یور بیسٹ فرینڈس ایکچولی. اور ہم نے جتنی بھی اپنی والدین سے جو مین چیزیں سیکھی، وہ پڑھائی میں انٹرسٹ کا تھا، مینرز کا تھا، اور ایک دوسرے کا خیال تھا. یہ 3 چیزیں خاص جو ہیں پیرنٹس نے ہمیں سکھائی، جن کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں. اور یہی چیز میں نے اپنے بچوں میں ڈالی کہ بچے جو ہیں وہ میرے مطلب ایگزیکٹلی وہی چیز فالو کرتے ہیں جیسے مجھے میرے پیرنٹس نے کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو جو حیات ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں، کیونکہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے انسان کو کہ پیرنٹس کی کیا اہمیت ہے. پیرنٹس کی کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عامر بھائی، آپ جلدی سے چند سیکنڈ میں کہنا چاہیں. دیکھیں ماں باپ کا تو کوئی نعم و بدل آ ہی نہیں سکتا. میرے والد تھے کہ مجھے بچپن سے جب میں نے ہوش سنبھالا تو فادر ہی اسکول چھوڑتے تھے، لاتے تھے. حیدرآباد میں بڑے آپریشنز ہوتے تھے، فائرنگیں ہوتی تھی، تو ہم پڑھتے تھے تو سائیکلوں میں لے کے جاتے تھے. اور میرے والد نے بڑا حیدرآباد میں لوگوں کی خدمت کی. ان کو سیاست کا بڑا شوق تھا. 2 دفعہ ایم پی ایس کے لیے بھی نامزد ہوئے مگر بن نہیں سکے. اچھا. تو ان کی بڑی خواہش تھی بننے کی، مگر شاید انہیں کی دعائیں ہیں اور میں نے آپ کو عزت دی. بے شک اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی خواہش تھی کہ میں وہ بن نہیں سکے، تو شاید انہی کی وجہ سے، ان کی دعاؤں سے میں آج ممبر صوبائی اسمبلی ہوں. ماشاء اللہ. اور میرے والد نے ہمیں بہت سکھایا. خاص طور پہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرو، کہ علم کہیں اٹھا نہیں لیا جائے، کہ علم ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ماں باپ جیسی ہستی کا اس کا کوئی نعم و بدل اس کے لیے کچھ نہیں. ہم تو جب جاتے ہیں کہ موقع ملتا ہے ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد کہ حیدرآباد جاتے ہیں، فادر کی قبر پہ دعا کرتے ہیں تو ایک الگ سکون ملتا ہے. بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم نکالیں اور جب بھی موقع ملے فوراً جائیں اور دعا کر کے آئیں. دعا کرتے ہیں. شک. عامر بھائی اور کنر صاحب، ہماری ایک نیو سولجر سٹی والے ہیں جنہوں نے مجھ سے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ شاہین کی پرواز کی طرف سے کنر صاحب کو بھی اور عامر صدیقی صاحب کو بھی 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ فادرس ڈے پہ گفٹ کریے گا فراز بھائی. تو یہ نیو سولجر سٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک پلاٹ ہے 120 گز کا. تھینک یو ویری مچ.
थैंक यू, बैठिए। आमिर भाई, ये आपके लिए है न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से 120 गज का प्लॉट, जो कि फादर्स डे के ऊपर आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी छोटा सा एक न्यू सोल्जर सिटी को एक मैसेज देना चाहें। ये न्यू सोल्जर सिटी जो है इट्स इन हैदराबाद। ये हैदराबाद से 28 किलोमीटर पहले है, अच्छा, और इन्होंने डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को जी। 25 एकड़ ज़मीन इंडस हॉस्पिटल को डोनेट की है, अच्छा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडस हॉस्पिटल एक और वहाँ बनेगा। सही। तो ये रमज़ान में ही इन्होंने अच्छा। दी है। तो ये आपने जो बताया, इनके ओनर का नाम आपने क्या बताया? समीर साहब, समीर साहब। समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने हमें सरप्राइज़ दिया है, इससे हमारा बड़ा हौसला बुलंद हुआ है कि फादर्स डे में किसी इस बेहतरीन चैनल में और 5 बेहतरीन न्यूज़ आदमी की तरफ से हमें ये जो गिफ्ट हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको इसका बेशुमार अजर अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। आमीन। आमीन। आमिर भाई, आप कुछ कहना चाहें न्यू सोल्जर जी, सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं तो हैदराबाद आता जाता हूँ, तो मैंने तो काफ़ी इसको देखा है ना, और मैं तो कहूँगा कि अच्छा प्रोजेक्ट है। और चैनल 5 और मेन तो हमारे फराज भाई हैं, तो फराज भाई ने दावत दी और आए, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। सोच के भी हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। मैं तो कहूँगा कि अच्छा प्रोजेक्ट है, लोग जाएँ, इसको देखें ज़रूर। उसके इसका बाद नाम तो बताइए, प्रोजेक्ट कौन सा है? न्यू सोल्जर सिटी। और मैंने विजिट भी किया था लास्ट में, रमज़ानों में गया था। उसके बाद ईद और बकरीद के बीच में भी चक्कर लगाए। तो मैं दोस्तों को कहूँगा कि जाएं ज़रूर, विज़िट करें, उसके बाद फैसला करें कि बहरिया टाउन जैसा है या उससे अच्छा है। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं समीर भाई, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जब नीयतें अच्छी होती हैं। इन्होंने काफ़ी प्लॉट्स जो हैं हमारे शाहीन की परवाज़ से गिफ्ट किए हैं बहुत सारे लोगों को, और जब अल्लाह ताला जो है वो न्यूज़ 5 के प्लेटफॉर्म से दिए, और जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो फिर उस चीज़ में, उस काम में बरकत ही बरकत होती चली जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत शुक्रिया न्यू सोल्जर सिटी आपकी तरफ से, आपने हमें प्लॉट दिए और हमने 5 न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से जो है अपने गेस्टों को गिफ्ट किया। अच्छा, मैं आमिर भाई एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। अभी आपने खुशखबरी सुनाई थी मुझे। पहली बात तो ये कि हम तनकीद बाय इस्लाह करते हैं, हमारी ज़ाती तो लड़ाई है नहीं, ज़ाती तो झगड़ा किसी से है नहीं, और ये इस प्रोग्राम का मकसद भी नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी करना। हम सब मिल के एक साथ खड़े होके, जैसे हमारी पाक फ़ौज ने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया, ऐसे हम भी चाहते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहद हो जाएं। ये मसला ना पीपल्स पार्टी का हो, ना MQM पाकिस्तान का हो, ना PTI का हो, ना मुस्लिम लीग नून का हो। ये मसाइल हम सब के हैं, और हम सब ने मिल के पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तो इस बारे में आप जो हैदराबाद की अभी कुछ कह रहे थे आप कि कुछ पाइपलाइन वगैरह इंशाअल्लाह ताला वो। जी, मैंने कहा कि बिल्कुल मेरी बात हुई है अपने MPA से, साबिर भाई से भी कहा मैंने, राशिद भाई को। मैं साबिर भाई ने मुझे यकीन दहानी कराई कि मैं ये आपको सेवरेज का इशू कुछ दिनों के अंदर, यानी 1 वीक के अंदर ही आपको हल करा के देंगे। जो लाइन बैठ गई है इसको हम न्यू लाइन डलवा के देंगे। रोड के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, असेंबली में आवाज़ भी उठाऊँगा और दबाव डालेंगे कि ये कब्रिस्तान का मामला है। आप शहर को खंडर बना दिए, कम से कम लोग कब्र लेके आते हैं, पैदल चलते हैं, तो पाँव भी मुड़ सकता है, वहाँ जाना मुश्किल है। तो पूरी जोर लगाएंगे कि आपकी सड़क भी बन जाए। अब आपने जो बात की, देखिए हम यही बात करते हैं कि पार्लियामेंट क्यों है। पार्लियामेंट का मकसद ये कि हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है। हम कहते हैं आपके पास बल्दियात भी है, आप MP, आप खुद ही पैसे खर्च करें। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि MPAs और MLAs के फंड नहीं होने चाहिए, तो करप्शन होती है। आप खुद काम करवाएं। हमें पार्लियामेंट में आवाम क्यों भेजती है कि हम अवामी मसाइल हल करें, हमारे स्कूल ठीक हो, हमारे कॉलेज ठीक हो, हमारे अस्पताल में दवाइयाँ मिलें, हमारे इलाकों में पानी का इशू है, पानी हमारे इलाकों में आ जाए, सीवरेज के मसाइलों, ये गवर्नमेंट का काम है। और आपके पास वसाइल मौजूद हैं। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो अलग बात है। फेडरल गवर्नमेंट हर साल आपको 2000 अरब दे रही है। तो आप देखिए ये सारे चीज़ों को भुला दें, कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन MQM पाकिस्तान से है, कौन PTI से, कौन जमात इस्लामी से, सब मिल बैठे हैं और ये मुल्क को आगे ले जाने का टाइम है। आज पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की एक अपनी इज्जत बन चुकी है। आपने मेरे अल्फाज छीन लिए। मैं ये कहने पासपोर्ट पे अभी कहने ट्रैवल वाला था। करें जी जी। तो जहाँ हम जाते हैं लोग हमें प्यार कर रहे होते हैं, पूछते हैं यू आर पाकिस्तानी। तो आज आप हज पे भी जा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं हमें देख के। तो आज जो मेरा पासपोर्ट है,
आज नंबर 1 पे आ चुका है। तो आज आपके पास कतर, ये बहरीन और एहसान है आपका आप हमारे कुवैत में- फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बिल्कुल, का। देखिए आज- सलूट है आपको जनरल साहब, आज सलूट 16 है। साल बाद कुवैत ने आपके लिए वीज़े खोले हैं, तो आपको दुनिया वीज़े दे रही है। तो आप सोचेंगे आज हम अपने मुल्क को आगे ले जाने की बात करें, हम भूल जाएं आप अमीर बन चुके हो, इस पैसे का क्या करोगे? तो आप सोचेंगे आओ बैठो और इस मुल्क को आगे बढ़ाओ। आओ बैठो और इस मुल्क को आगे बढ़ाओ। जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। डॉक्टर रूसा एक मैसेज देना चाहें जल्दी से, कैमरे के सामने बस देखते हैं। यही मैसेज है कि जिस तरीके के आजकल हालात हैं, बजट है, तो गवर्नमेंट से यही होगा कि जो सैलरी पेड पर्सनस लोग हैं उनके लिए इसको थोड़ा सा रिलीफ किया जाए, ताकि जो सोशल वर्क करते हैं हम जैसे लोग, हम उन लोगों तक अपनी चीज़ें और रिसोर्सेज पहुंचा सकें, ताकि जब हमारे पास सैलरीज होंगी, अच्छे अमाउंट होगा, तभी हम अपने से नीचे लोगों के लिए काम कर सकेंगे। और नीचे के लोगों से यही है कि सपोर्ट को जो है उसका नेगेटिव यूज़ ना करें, आप सपोर्ट को एक सपोर्ट की तरह से और ख़ुद भी आगे आके मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। काम करें। अच्छा, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि नवीद साहब नज़र नहीं आ रहे। नवीद साहब के लिए भी, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके लिए भी एक प्लॉट है न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से, अगर वो तशरीफ़ लाएँ तो मैं कर्नल साहब के हाथ से मैं दिलवाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं शुक्रिया करूँगा हमारे पास गायबाना तौर पे मौजूद रहे हमारे डिप्टी मेयर साहब, जिन्होंने कमिटमेंट किया था, वो निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। जनाब बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची साहब सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पूरे प्रोग्राम में गायबाना तौर पे मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा और हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्टों के साथ मौजूद रहे। जी कर्नल साहब, आप कोई एक मैसेज देना चाहें मेरा लास्ट हैदराबाद और मातली के लिए? जी, वो ये है हैदराबाद, मातली और इंटरनल सिंध। मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जो चैरिटी का काम करते हैं। वो तकरीबन अभी तक कोई 2 से 2.5 हज़ार हैंड पंप इंटीरियर सिंध में लगा चुके हैं। उसके अलावा ये वहाँ पर राशन तकसीम करते हैं। उन्होंने एक ऐसा विलेज डिस्कवर किया सिंध में जहाँ पे तकरीबन 60 से 70% लोग अंधे हैं। उनके साथ उन्होंने पहली अफ्तारी की, उनको राशन दिया और उनके गांव में जो है उन्होंने हैंड पंप्स लगाए और ये काम जारी है। और व्हील वो देते हैं चेयर्स। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं उनका नंबर और नाम बताता हूँ, तो वो उनको रब्ता कर सकते हैं। व्हील चेयर जो जायज़ बंदा है, जिसकी टांगों से माजूर तो है, कहना दिल की बात, उनका नाम लीजिए शाहीन की परवाज़ से। हाँ, उनका नाम है सैयद हबीब जाफरी। कैमरे की तरफ, ये कैमरा आप। सैयद हबीब जाफरी, और उनका टेलीफोन नंबर है 0331 4721 और अरसलान वेलफेयर उनका इदारे का नाम है। और ये पूरे पाकिस्तान में ये कर रहे हैं। और अभी ये हाल में इराक गए थे, वहाँ भी ऐलान करके आए हैं कि जिसको वहाँ पे चाहिए व्हील चेयर्स तो वहाँ भी सप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। पिंडी में भी करते हैं, लाहौर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं हैदराबाद के लिए। मैं अपने तमाम गेस्टों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के शाहीन की परवाज़ में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आप हमारा शो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। भी कमेंट्स दें ना शाहीन की परवाज़ को, पता तो चले कि आप हमारा शो देख रहे हैं। नाजरीन, देखते रहिए शाहीन की परवाज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी वक्त इसी टाइम 10:05 पे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं हमेशा अपने कैमरामैन मोहसिन का नाम भूल जाता हूँ। आज मैंने सोचा कि मोहसिन भाई का नाम आपका मेरे जहन में आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं ले दूँ। नाजरीन, इंतज़ार कीजिएगा, मुझे भी आपका इंतज़ार रहेगा। आपका मेज़बान फराज अकबर शाहीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।